أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست قيل ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. اسلام نے ہر مسلمان کے آپس میں کچھ حقوق رکھے ہیں. ان حقوق کو اپنانا واجب اور ضروری ہے تاکہ اسلامی معاشرہ پرسکون زندگی گزار سکے اور تاکہ آپس میں پیار اور محبت کے فضا قائم و دائم ہو اور مسلمانوں میں باہم تعلقات قائم رہے ہیں ان حقوق کی بنیاد پر. ان حقوق کو اپنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. وہ حقوق کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث جس کے راوی سیدنا محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ للمسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ 6 حقوق ہیں جنہیں اختیار کرنا، جنہیں اپنانا انتہائی ضروری ہے. عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ہونا، وہ 6 حقوق کون کون سے ہیں جنہیں اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے؟ فرمایا سب سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو، جب بھی اس سے ملو اس کو سلام پیش کرو. نمبر 2 وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب بھی وہ تمہیں دعوت دے، خاص کر دعوت ولیمہ، اس کی دعوت قبول کرو، اس کو اہمیت دو، اس کی بات کو ٹال نہ دو. نمبر 3 وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب بھی وہ آپ سے کوئی خیر خی طلب کرے، مشورہ طلب کرے، نصیحت طلب کرے تو اس سے اچھا مشورہ دو، اس کو نصیحت کرو، اس کی خیر خواہی کرو.
نمبر 4 وَإِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب بھی اسے چھینک آئے اور چھینک کے بعد وہ الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دو. چھینک کا جواب کیا لے؟ یرحمک اللہ. جب وہ چھینک لے کر الحمدللہ کہے تم کہو یرحمک اللہ. پھر چھینک لینے والا دوبارہ تمہیں دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. کیا کرنا ہے؟ چھینک لینے والا جب کہے گا الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرے گا، کہے گا ہر قسم کی تعریف اللہ کرے گی. جب تم اسے دعا دو گے تو تم کہو گے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے یرحمک اللہ. پھر چھینک لینے والا تمہیں جب جواب دے گا تمہاری اس دعا کا کہ تم نے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا دی، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سدھار دے، ان کو درست کر دے. یہ ہے پورا جواب. نمبر 5 وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو پھر اور اس کی عادت کے لیے جاؤ، تیمارداری کرو اس کی. وہ ہاسپٹل میں ہے، وہ گھر میں ہے، وہ کہیں پر ہے، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کے بعد جاؤ، جا کر اس کی عادت کرو، اس کی تیمارداری کرو. اور نمبر 6 وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَاتَّبِعْهُ، جب بھی وہ فوت ہو اس کے نماز جنازہ کے پیچھے جاؤ، اس سے نماز جنازہ پڑھو، اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرو، اس کی تدفین میں شریک ہو. یہ 6 حقوق ہر مسلمان کے ذمے ہیں دوسرے مسلمان کے. ان 6 حقوق کی آپ گہرائی تک پہنچیں گے اور ان کو جب اچھی طرح سمجھیں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر اسلام شریعت کس قدر ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنانا چاہتی ہے. سب سے پہلا حق جو بیان کیا گیا ہے اذا لقیتہم فسلم علیہم، جب بھی تمہاری اس سے ملاقات ہو اس کو سلام پیش کرو. یہ سلام کی یہ ایک دعا ہے، یہ دعا بھی ہے، پیغام بھی ہے. اور یہ وہ بہترین دعا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے ارفع دعا ہے کہ یہی دعا کل قیامت کے دن اہل ایمان کو تحفے میں دی جائے گی. اہل ایمان کا جو تحفہ ہوگا، جو گفٹ ہوگا جنت میں، وہ یہی ہوگا تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الاحزاب میں فرمایا جس دن اہل ایمان اپنے رب سے ملاقات کریں گے، جنت میں جائیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ تحفہ دے گا، یہ سلام تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اور پھر سورۃ یونس نے فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اہل جنت کی یہ پکار ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کو جو تحفہ پیش کیا جائے گا، جو گفٹ پیش کیا جائے گا، وہ یہی ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے پیغام ہوگا کہ آج تم جنت میں رہ کر ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہو، تمہیں سیفٹی مل گئی، ہر قسم کی پریشانی سے، تکلیف سے، ازمائش سے، مصائب و آلات سے، ہر قسم کی بیماری سے تم یہاں سکون میں ہو، آرام میں رہ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی پیش کی جا رہی ہے. فرشتے آئیں گے، تب کی بات ہے جب اہل جنت متقین پرہیزگار جنت کی طرف جا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر کے آخر میں وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا، اہل جنت تو مقرب فرشتوں کے پروٹوکول میں متقین کو، پرہیزگار لوگوں کو مقرب ترین فرشتوں کے پروٹوکول میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ چلتے 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 جب جنت کے دروازے پر پہنچے گے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہمیں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنا دے۔ جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے سے پہلے ان کمی کوتاہیوں کا ہمیں ازالہ کرنے کی، ان کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ساری رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ان ساری رکاوٹوں سے ہمیں سیو رکھے، محفوظ رکھے، جو جنت میں لے جانے سے بندے کو میں آڑے آ جاتی ہوں، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اذا جاؤها، چلتے چلتے جب جنت کے دروازے تک پہنچے گے، جنت تک پہنچے گے، وہ فتحت ابوابها، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، جنت کے دربان، جنت کے نگران کہیں گے سلام علیکم، السلام علیکم۔ اب یہ جنت کا داخلہ ہے، جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے، شروع میں سب سے پہلا جو ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے، سب سے پہلا جو گفٹ مل رہا ہے کن کی طرف سے؟ ایسے مخلوق کی طرف سے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی کسی فرشتے نے کوئی نافرمانی کی ہی نہیں، وہ پوری زندگی وہی کام کرتے رہتے ہیں جن کا انہوں نے اللہ نے حکم دیا۔ وہ مخلوق جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ شب و رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے کرتے کبھی تھکائے نہیں، کبھی تھکے نہیں، کبھی بور نہیں ہوئے، یہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے اہل جنت جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، متقین پرہیزگار جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، سب سے پہلا تحفہ جو ان کو دیا جائے گا وہ یہی ہوگا سلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلام کی، ہمارا سلام تمہیں پیش ہو، طبتم فادخلوها خالدین، تمہیں یہ جنت مبارک ہو، جہاں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے اور جنت کے مالک بنو گے۔ تو یہ پہلا حق ہے جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور صحیح بخاری کی حدیث امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا ایّ الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کی خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام، یہ غرباء مساکین کو کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور نمبر 2، جس مسلمان کو جانتے ہو، جس مسلمان کو جانتے پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس مومن کو مسلمان کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ اسلام کی سب سے افضل خوبی ہے، سب سے افضل خصلت ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، اور اس حدیث سے پہلے یہ بات نشید رہے، اس میں سلام کا ایک ایسا فائدہ اور ایسی فضیلت بیان کی گئی کہ جس فضیلت کی وجہ سے یقینی طور پر بندہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نہیں ملے گی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، تمہارے دل میں ایمان نہ آ جائے، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت پیدا کرنے نہ لگ جاؤ آپس میں، جب تک دلوں کی نفرتیں، دلوں کے بغض، دلوں کے کینے، حسد، یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں جب تک اپنے دلوں سے نکال نہیں پھینکو گے اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفرتیں کیسے ختم ہوگی؟ یہ تو کئی سالوں سے ہم نے اپنے دلوں میں اس کو جگہ دی ہوئی ہے، سالوں سے ایک دوسرے سے بولتے نہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، سالوں بعد ملتے ہیں دعا سلام نہیں، سالوں بعد ملاقات ہوتی ہے کوئی دعا سلام نہیں، بس نظریں بچا کے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری حالتیں ہیں، یہ نفرتیں تو کئی سالوں سے ہم نے اپنے دلوں میں پالی ہوئی ہیں، جنہوں نے ہمارے دلوں کو پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت کر دیا ہے۔ یہ نفرتیں کیسے ختم ہوں گی؟ آپ نے فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه احببتم، ایسی خوبی کے بارے میں نہ بتاؤ، اسلام کی ایسی بہترین خصلت کے بارے میں جب تم اسے اختیار کر لو گے دلوں کی سالوں بھر کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ ضرور بتلائیے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپ اپنے سلام عام کرو۔ جب یہ سلام عام کرو گے سالوں کی 10 20 30 سالوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ تم سلام عام کرو، جب سلام عام کرو گے نفرتیں ختم ہوگی، جب نفرتیں محبتوں میں بدلے گی ایمان آئے گا، جب ایمان آئے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث میں گویا کہ نفرتیں ختم کرنے کا ایک بہترین گر ہمیں بتایا ہے، بہترین ایک حل بتایا ہے کہ نفرتیں کیسے ختم ہوگی۔ وہ اس طرح ختم ہوگی آپس میں سلام عام کرو۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک اور حدیث، یہ اس کے حوالے سے یہ تفصیل اس لیے بیان ہو رہی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سستی ہوتی ہے۔ سالوں بعد ساتھی بتاتے ہیں، سالوں بعد ساتھی آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے امام صاحب کو سلام تک نہیں کیا، کسی مؤذن کو سلام تک نہیں کیا۔ خطیب آتا مہینے میں ایک بار، کبھی ایمانداری سے بتائیں کسی نے خطیب کو آ کے سلام کیا؟ اللہ ماشاءاللہ۔ یہ نفرتیں کب ختم ہوگی؟ جب آپ اپنا سلام عام کرو گے۔ آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی تورات کے حافظ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تورات کے حافظ تھے، عالم تھے، مسلمان ہو گئے، یہودی کے بڑے عالم۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا، 3 قسم کے لوگوں کو ڈبل اجر ملے گا۔ وہ نماز ایک پڑھیں گے 2 نماز اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا، اہل کتاب سے اس کا تعلق ہے، مجھ پر بھی ایمان لایا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، داؤد علیہ السلام کو مانتا تھا، میری نبوت کے ٹائم وہ دنیا میں موجود ہے، میری نبوت کے بھی اس نے مانا، جیسے عبداللہ بن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر اس کے لیے ڈبل ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص، وہ غلام جو اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے رب کا حق بھی ادا کرتا ہے، حق عبادت اختیار کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہے، اس نے اسے آزاد کیا، اس کی اچھی تربیت کی، اس کو دینی تعلیم دی اور بعد میں آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دوہرا آتا ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب میری نظر امام الانبیاء علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑی، میں نے یقین کیا یہ کسی کذاب کا ڈیرا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے وہی پیغمبر ہے جن کی بشارت ہماری کتاب تورات میں دی گئی، یہ وہی پیغمبر ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ علیہ السلام سے جو گفتگو سنی وہ یہی، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو میرے کانوں تک جو آپ کی گفتگو پہنچی وہ یہی تھی، اے لوگوں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سل الرحم، صلہ رحمی کرو، اطعموا الطعام، غربا مساکین کو، بیوہ لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو، یہ 4 کام تم کر لو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں جائیں۔ اسی حوالے سے آخری بات،
سلام کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، سلام کا مطلب سلامتی ہے، سیفٹی ہے، اور یہاں ضمن یہ بات بھی ذہن نشین رہے، گویا کہ ایک سلام کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کو یہ باور کرا رہا ہے، اے میرے بھائی، میرے ہاتھ سے تو محفوظ ہے، میری زبان سے تو محفوظ ہے، میرے دل میں تیری نفرت نہیں ہے، کبھی میں نے تیرا مال نہیں کھایا، مال نہیں چرائے، کبھی میں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے تجھے تکلیف نہیں پہنچائی، زبان کے ذریعے تیری غیبت نہیں کی۔ یہ سلام کا مطلب ہے۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسرے سے محفوظ، دوسرے کو اپنے شر سے بچانا، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقت مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ایک سلام کرنے والا جس کو سلام کر رہا ہے، یہ دعا دے رہا ہے، گویا کہ مجھ کو یہ باور کرا رہا ہے آپ کا مال مجھ سے محفوظ ہے، آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کی اولاد میرے ہاتھوں سے اور میری زبان سے محفوظ ہے۔ جب اس طرح سلام کا مفہوم اپنے دل و دماغ میں رکھ کر ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے، ہمارا معاشرہ سلامتی والا بن جائے گا، اور پورے معاشرے سے جن کی اس طرح کی خرابیاں ہیں، اخلاق کی خرابیاں ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس سلام کا جو سب سے اہم ترین فائدہ ہے وہ آزادی ملے گی۔ آج کل آزادی کا ماحول ہے، کس سے آزادی؟ جہنم سے آزادی ہے۔ سب جانتے ہیں یہودی کو آزادی ملی کس سے؟ فرعونیوں سے۔ بنی اسرائیل کو آزادی ملی یا نہیں ملی؟ فرعونیوں سے آزادی ملی۔ آزادی کی خوشی میں انہوں نے 10 محرم کا روزہ بھی رکھا، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن دنیا کے سارے یہودی جہنم میں جائیں گے۔ اصل جو آزادی ہے وہ جہنم سے آزادی ہے، وہ فتنوں سے آزادی ہے، وہ نافرمانی سے آزادی ہے، وہ ہر قسم کی جو نافرمانیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، اس سے آزادی ہونی چاہیے۔ جب ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو حقیقی آزادی ہے، جو جہنم کی آزادی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، لوگوں سن لو، جس کو جہنم سے آزادی مل گئی، جنت میں داخل کر دیا، یہ کامیاب ہے۔ اصل آزادی یہ ہے، اس آزادی کی طرف توجہ کیجیے۔ جہنم سے آزاد ہونے والے وہ سارے کے سارے ہمارے اختیار کیجیے، جن کے اختیار کرنے کی بدولت، جن کے اختیار کرنے کی برکت سے جہنم سے آزادی مل جائے، بندہ جنت کے مستحق بن جائے۔ اصل آزادی یہی ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ دنیا کی آزادیاں یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جیسی موت آئے گی یہ ساری کی ساری آزادیاں ختم۔ سارے کے سارے مسلمانوں کے متعلق امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے یہ آزادی والا گھر نہیں ہے، یہ آزادی والا گھر نہیں، بلکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، یہ دنیا یہ کافر کے لیے آزادی ہے، یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ مجھے چاہیے میں پوری زندگی اسلام اور شریعت کا پابند بن کے رہوں، اپنی مرضی سے نہیں، شریعت کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی جو حقیقی آزادی ہے، جہنم سے آزادی، فتنوں سے آزادی، عذاب قبر سے آزادی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور سلامتی کا مطلب یہی ہے کہ سیفٹی، حفاظت کس چیز سے؟ ہر قسم کی تکلیف سے، پریشانی سے، ازمائشوں سے، تکلیفوں سے، سب سے بڑھ کر جہنم سے آزادی ملے گی تب ملے گی جب شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ پہلا حق ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا دوسرے حقوق کی طرف انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس پہلے حق کی اہمیت کے پیش نظر انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اے اللہ ہمارے دل میں محبت پیدا فرما دے، نفرتیں، کینے، بغض، حسد، اللہ یہ چیزیں ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں آپس میں سلام عام کرنے والا بنا دے، تاکہ اس سلام کے عموم سے ہمارے دلوں کی نفرتیں نکلے، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں، پیار پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔